وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورہ فرقان آیت کریمہ کا نمبر 68 ہے۔ اس آخری رکوع میں عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندوں کی جو 15 صفات کا ذکر ہے، ان میں سے 7 صفات ہم پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ 8ویں صفت وہ پڑھیں گے۔ اور اس آیت کریمہ نمبر 68 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 8ویں صفت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں، لا يدعون، وہ نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کسی اور معبود کو۔ عباد الرحمن کی 8ویں صفت توحید خالص پر استقامت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر استقامت اختیار کرتے ہیں اور کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی معنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی بعثت کا ذکر کیا ہے، تو ان کی بعثت کے مقصد کو انہی الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد وہ لوگوں کو توحید خالص پر لانا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے بھیجا ہر امت کے اندر ایک رسول کو، اور رسول کی بعثت کا مقصد ان اعبدوا اللہ، وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت کا آسان معنی ہے اللہ کے غیر سے، ہر وہ چیز جو اللہ کا غیر ہے اس کی پوجا پاٹ، اس کو پکارنے سے، اس سے مرادیں مانگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد وہ یہ تھا، اس کی طرف یہ وحی کی گئی، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَاعْبُدُونِ، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی کتاب الایمان کی روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، لوگوں کے خلاف جہاد کروں، قتال کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے کے قائل نہ ہو جائیں، مجھے اللہ کا رسول نہ ماننے، تب تک مجھے حکم جہاد اور حکم قتال ملا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلاؤں۔ یہ قرآن کریم کی چند آیات اور ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم اور ترجمہ ہم نے سن لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد وہ توحید خالص کی طرف لوگوں کو لانا تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لانا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے موجود ہونے، وحدہ لا شریک ہونے پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ عقلی دلائل بھی موجود ہیں، نقلی دلائل بھی اس پر موجود ہیں۔ نقلی دلائل کا مطلب ہوتا ہے قرآن و سنت کے دلائل، جو ہماری طرف منقول ہو کے نقلاً بعد نقل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نقلی دلائل، کہ یہ منقول دلائل ہیں۔ اور عقلی دلائل وہ ہوتی ہیں جو ہماری عقل تسلیم کرے کہ ہاں بھئی رب موجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالی موجود ہیں۔ وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلائل میں سے ایک عام فہم
بالکل بنیادی اور آسان دلیل وہ یہ ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، دہریہ، کمیونسٹ، ان کا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ بھئی جب اللہ موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے اس کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں عقلاً جن کا وجود ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج ہمیں میڈیکل سائنس نے بتایا اور ہم سب نے تسلیم کیا کہ ہر انسان کے سر کے اوپر بہت سارے مختلف گیسیں ہیں، ان کا وجود ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین پہ چلتا ہے، انسان زمین کے اوپر قائم ہے۔ ہم نے تسلیم کر لیا کہ جی گیسیں موجود ہیں۔ اور آسان سی بات، ہمارے گھروں کے اندر سلنڈر ہوتے ہیں، گیس کے سلنڈر، جب تک ان کے اندر گیس موجود ہوتا ہے ان کا وزن بھی ہوتا ہے، اسے تولا بھی جاتا ہے، جب وہ خالی ہو جاتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اور وہ اپنا کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آج تک کسی نے کہا ہے کہ جی کیا وجہ ہے، میں اس سلنڈر کو کھول کے اندر سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی گیس موجود ہے۔ ہوا آتی ہے، ہوا کا دباؤ آتا ہے، طوفان آتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کی زبان پہ ہوتا ہے کہ جی بہت سخت طوفان ہے، بہت سخت ہوا چل رہی ہے۔ آج تک کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ کسی نے ہوا کے طوفان کو دیکھا ہے؟ ہم جو دیکھتے ہیں اس میں پتے اڑنے، اس میں پلاسٹک کے شاپر وہ اڑتے ہیں، درخت گرتے ہیں، ٹہنیاں اڑتی ہیں، ہمیں وہ تو گرد و غبار وہ اڑ رہا ہوتا ہے، ہم گرد و غبار کو، ٹہنیوں کو، پتوں کو، شاپروں کو ہم کہتے ہیں بہت بڑا طوفان ہے، حالانکہ وہ تو طوفان نہیں ہوتا، طوفان اس کے پیچھے ہوا کی ایک طاقت و قوت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کے باوجود ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی باہر بڑا طوفان ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہمیں نظر نہیں آتی اس کے باوجود ہم ان کو مان لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہاں اللہ کے قدرت کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب ہم ان میں غور و فکر کریں گے ہمیں بالکل واضح نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ یہ جو کل کائنات اس کا نظام چل رہا ہے، ہم اپنے کسی ملک کے نظام کو دیکھیں، اگر بادشاہ نہ ہو ملک کا نظام وہ درم برم ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے جو نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے تو اس کے بعد جب مستقل طور پہ کوئی بادشاہ آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے، جو بھی ملک کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو نگران دور میں ہوا ہے، یہ فلان دور میں یہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا ملک وہ بغیر بادشاہ کے، بغیر وزیر اعظم، صدر، وزراء کے نہیں چل سکتا، تو کل کائنات کا نظام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ ایک ذات موجود ہے جس نے بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ایک مربوط نظام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ مخزن اخلاق بڑی پیاری کتاب ہے مولانا رحمت اللہ سبحانی صاحب رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جمع کیا، ہر طرح کے قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، تاریخ بھی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی ہے، احادیث بھی ہیں، اور اس میں اقوال زرعی بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، انہوں نے ایک کمیونسٹ کا، دہریہ کا، جن کا کام یہ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہر چیز کے حوالے سے وہ نقص کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ راستے پہ چل رہا ہے، اس نے دیکھا راستے میں خربوز کا ایک کھیت ہے جہاں بڑے بڑے خربوز لگے ہوئے ہیں اور چھوٹا سا اس کا بیل ہے، چھوٹا سا پودا ہے، اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے خربوز لگے ہوئے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اعتراض کیا کہ دیکھیں ایک عقل مند شخص وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی اتنے بڑے بڑے خربوز کو اتنے چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ لگائے۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ موجود ہے، اگر اللہ موجود ہوتا تو کبھی اللہ ایسے اتنے بڑے بڑے تربوزوں کو اتنے چھوٹے سے پودے کے ساتھ نہ لگاتا۔ کہتے ہیں آگے گزرا، آگے دیکھا بڑے بڑے پیڑ ہیں، بڑے بڑے پودے ہیں، درخت ہیں، آم کا باغ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہیں۔ اب اس نے کہا دیکھیں العیاذ باللہ، اگر رب موجود ہوتا، اللہ موجود ہوتا، وہ جو تربوز ہیں وہ یہاں ان درختوں کے ساتھ لگنے چاہیے تھے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے آم ہیں یہ ان بیلوں کے ساتھ لگنے چاہیے تھے۔
اسی دوران کھڑا اللہ کی قدرت پہ اعتراضات کر رہا ہے، اشکالات پیدا کر رہا ہے، یوں پر دیکھ رہا ہے اللہ کی قدرت اوپر اسی آم کے درخت پہ، کسی آم کے اوپر ایک مٹھو طوطا بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے کھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس پہ وہ اپنی چونچیں مار رہا تھا، تو جیسے یوں اس نے ٹونگ ماری تو اس کے ساتھ اوپر سے جیسے ہی آم گرا، یہ اوپر دیکھ رہا تھا، سیدھا آ کے اس کی آنکھ میں لگا اور اس کی جو آنکھ تھی وہ پھٹ گئی۔ اس نے فوراً چیخ ماری اور کہنے لگا ہاں ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ موجود ہے، اگر خدا نخواستہ اللہ نہ ہوتا، جیسے میں نے اپنی عقل لڑائی اور میں نے کہا وہ تربوز ادھر ہونے چاہیے اور آم ادھر ہونے چاہیے، خدا نخواستہ ابھی اگر اوپر سے کوئی تربوز آ جاتا تو صرف میری آنکھ نہ پھٹتی، میرا سر پھٹ جاتا اور میں مر جاتا۔ یہ واقعی کسی اللہ کی، کسی ذات کی قدرت ہی ہے کہ اس نے تربوزوں کو اتنی اونچائی پہ اور اتنے بڑے درختوں پہ نہیں لگایا، وگرنہ وہاں اس کو کون روکے رکھتا، اس کا توڑنا کتنا مشکل ہوتا، اوپر سے کوئی تربوز آ کے کسی کے اوپر لگ جاتا تو کیا ہوتا۔ تو فوراً کہنے لگا واقعی بھائی مسلمان ٹھیک کہتے ہیں کہ رب موجود ہے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے تربوز کو چھوٹے چھوٹے بیلوں کے ساتھ لگا دیا اور آم کو بڑے بڑے پیڑوں میں بڑی اونچائی پر لگا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اب البتہ اس کے بعد ایک اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے عقلی طور پہ کہ بھئی اگر اللہ موجود ہیں تو جب ایک چھوٹے سے ملک کے لیے ایک صدر ہوتا ہے، پھر اس کے بہت سارے مشیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں، اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی کیوں کافی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوں، اور بھی رب ہونے چاہیے۔ اب اس پہ نقلی دلائل تو بہت سارے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے شریکوں سے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، لم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں ایک عقلی دلیل بھی دی ہے، اور عقلی دلیل یہ ارشاد فرمائی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اے انسان تمہارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو بہت سارے خدا ہونے چاہیے، فرمایا اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، ایک رب بھی اور ہوتا، یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، فاسد ہو جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ بھئی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی اور خدا بھی ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی وہ اللہ کہلانے یا خدا کہلانے کے لائق نہ ہوتا، کیونکہ جب دو خدا ہو گئے ان کی طاقتیں وہ منقسم ہو گئیں، ان کے اختیارات وہ تقسیم ہو گئے، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک کوئی کام کرے گا دوسرے کے مشورے سے، دوسرا کوئی کام کرے گا پہلے کے مشورے سے، تو ایسی ذات جو کسی ایک اور کے مشورے کی محتاج ہو وہ رب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کائنات میں اگر اللہ کے سوا کوئی بھی اور خدا ہوتا کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایک خدا ایک چاہتا بارش ہو، دوسرا چاہتا بارش نہ ہو، ایک چاہتا رات ہو دوسرا چاہتا دن ہو، فرمایا یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ آج جب تم دیکھ رہے ہو کائنات کا نظام وہ اسی ترتیب سے بہترین انداز سے چل رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ موجود ہے، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، میں نے صرف ایک عقلی دلائل دی ہے، اور پھر اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے نقلی دلائل، اور خود قرآن ہی نے سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں اللہ نے عقلی دلیل بھی دے دی کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر عثمانی کے اندر اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہی بات ارشاد فرماتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے قدرت کاملہ کا ہونا ضروری ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہونی چاہیے۔ جب ایک کے سوا اور خدا ہوں گے، دوسرے خدا ہوں گے، تو وہ کسی ایک کے پاس کامل اختیار اور قدرت باقی نہیں رہے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے
4 درجات ہیں، توحید کے 4 درجے ہیں، اور ان 4 درجات میں 2 درجے جو ہیں اس کے مشرک بھی قائل تھے، نبی علیہ السلام کے دور کے مشرکین وہ بھی اس کے قائل تھے۔